Arabi bin Anas said that min indi anfusihim, from their own selves, means of their making, یعنی ان کے خود کا یہ مطلب بنایا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ابو العالیہ said that من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ حق ظاہر ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. تو اس کا مطلب ہے after it became clear that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah whom they find written of in the Torah and the Injil. ان کو معلوم ہے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تورات اور انجیل میں. They denied him in disbelief. انہوں نے کفر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. And transgression, اور ان کے اندر طغیانیت تھی, اسی لیے حدوں کو توڑ دینا. Because he was not one of them, اس لیے کہ وہ ان میں سے نہیں تھے. ان کو چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. قتادہ and الرابی بن انس said similarly. انہوں نے بھی کہا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ but forgive and overlook till Allah brings his command. یعنی معاف کرو, نظر انداز کر دو, اور جب تک کہ اللہ اپنا حکم نہ لاتا ہے. This is similar to his saying. پھر اللہ نے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں کہا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا and you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the scripture before you, یعنی کہ Jews and Christians. تم سنو گے ان سے بہت کچھ جو تمہیں بہت دکھی کرے گا, ان لوگوں سے جو اہل کتاب جن کو پہلے سے کتاب ملی ہوئی ہے, and from those who ascribe partners to Allah, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرست آئیڈولیٹرز, ہندوز اور یہ سب, ان سے بھی تمہیں بہت دکھ پہنچے گا. سوچو اللہ نے تو قرآن میں ہی بول دیا ہے. علی بن ابی طلحہ said that Ibn Abbas said that Allah's statement فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ but forgive and overlook till Allah brings his command was abrogated by the ayah. اس چیز کو ایسے یعنی کہ مطلب منسوخ کر دیا گیا, جیسے ایبروگیٹ یعنی منسوخ وہ ہے وہاں پر, لیکن اب وہ آیت کو تم کو نہیں فالو کرنا ہے, اس لیے کہ اب اس کے بعد جو ایک آیت آئی ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ then kill the mushrikeen wherever you find them. بدل گیا قانون. یہ ہے اللہ کا وہ کمانڈ. تو یہ کمانڈ کے آنے تک اللہ نے بولا چپ کر کے بیٹھو, اور جب یہ آ گیا حکم کہ مارو اب ان کو. قاتلوا الذین, یہ سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 29 ہے. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر fight against those who believe not in Allah, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان سے قتال کرو. nor in the last days, اور جو last day not in the last day, اور جو یوم آخر پر بھی یقین نہیں رکھتا اس کے لیے. until وہم صاغرون, تو یہ آیت ختم ہوتی ہے وہم صاغرون پہ جو یہاں پوری نہیں دی گئی. and feel themselves subdued, یعنی اب ان کو یا تو اسلام پہ لاؤ اور یا تو پھر ان کے ساتھ یعنی مطلب جنگ کرو, قتال کرو, اور یا پھر ان کو بولو ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے, تم کو زبردستی نہیں لائیں گے ہم اسلام پہ, لیکن اب چھوٹے بن کے رہو, جزیہ دو, ٹیکس دو, اور چھوٹے بن کے رہو. جو تمہارا دین مذہب ہے اسی کو فالو کرو, ہم زبردستی تم سے کچھ بھی نہیں بولیں گے, لیکن اب تم ٹیکس دو, جزیہ دو, اور چھوٹے بن کے رہو. Allah's pardon for the disbelievers was repealed. اللہ نے جو معاف ان لوگوں کے لیے ایک معافی رکھا تھا جو ان کافروں کے لیے, وہ کینسل ہو گئی, ہو گیا نا ایبروگیٹ. ابو العالیہ, رابی بن انس, قتادہ and السدی said similarly, اور ان سب نے بھی یہی کہا. It was abrogated by the ayah of the sword, اس کو بولتے ہیں sword کی آیت, ayah of sword mentioned about. The ayah حتی یأتی اللہ بامرہ till Allah brings his command, تب تک کہ اللہ اپنا حکم نہیں لاتا, gives further support for this view. اور اس کے اندر مطلب یہ بات مطلب ملتی ہے ہم کو کہ اللہ نے یہاں پر روکا ہے, اور اب آگے جو تلوار کی آیت ہے. ابن ابی حاتم recorded Usama bin Zaid saying that the messenger of Allah and his companion used to forgive the disbelievers and the people of the book just as Allah commanded in his statement. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام
وہ ان کافروں کو معاف کر دیتے تھے جو بھی اہل کتاب میں سے تھے، جیسے کہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ But forgive and overlook till Allah brings His command. Verily Allah is able to do all things. کیونکہ اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. The messenger of Allah used to forgive them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے تھے and was patient with them as Allah ordered him. جیسے کہ اللہ نے حکم کیا تھا صبر کرو. Until Allah allowed fighting them. جب تک کہ اللہ نے ان کو حکم کیا، اجازت دی، جاؤ اب جنگ کرو ان کے ساتھ. Then Allah destroyed those who decreed to be killed among the strong men of Quraysh by the Prophet's forces. اور پھر اس کے بعد قریش کے جو بڑے طاقتور جو لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب فورسز اور آرمی یعنی جو بھی ان کے تھے اس سے ان کو مروا ڈالا، اور وہ اللہ کا پہلے ہی مطلب فیصلہ تھا. The chain of narration for this text is صحیح، اور پھر اس کا the encouragement to perform good deeds. اور یہاں اللہ نے جب حکم کیا کہ یہ سارے good deeds کرو، کہ اللہ said وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ and perform the salah and give the zakah and whatever of good you send forth for yourself before you shall find it with Allah. نماز ادا کرو، زکوٰۃ مطلب دو، اور جو بھی اچھے اعمال تم بھیجو گے اپنے لیے اپنے آپ سے پہلے اللہ کے پاس اس کو ضرور پاؤ گے. اللہ encouraged the believers to busy themselves in performing deeds that would bring them benefit and reward on the day of resurrection. اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم یہ سارے کام میں لگ جاؤ. اللہ نے ان کو اس کے لیے اکسایا اور ان کو مطلب ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ بھی کرو کہ تم یہ سارے اچھے اعمال کرو جس کا کہ بہت فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے لیے انعام ہے آخرت کے یعنی قیامت کے دن. سچ ایز پریئر اینڈ پیئنگ زکاۃ، یعنی کہ مطلب نماز بھی اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی. دس وے دے ول گین Allah's aid in this life. اس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی and on a day when the witnesses testify. اور اس دن بھی جب گواہ اپنے ثبوت پیش کریں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. سورہ نمبر 40 ہے یہ، اس کی آیت نمبر 52. سورہ غافر. The day when their excuses will be of no profit to the ظالمین. ظالمین wrong doers ہے، یعنی جو ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ ظلم کہ جو بھی شرک مطلب سب سے پہلے آتا ہے اس میں، تو جو بھی مطلب ان کی معذرت، ان کے ایکسکیوزز ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، ان کی بہانے بازیاں. Theirs will be the curse، اور ان کے لیے تو ہوگی لعنت ہے. Theirs will be the evil abode، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا بہت ہی برا، painful torment in hellfire، بہت ہی دردناک عذاب جہنم کی آگ کے اندر. This is why Allah said إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Certainly Allah sees what you do. یقیناً اللہ دیکھتا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو. Meaning that He is never unaware of the deeds of any person. وہ کسی بھی انسان کے کسی بھی اعمال سے کوئی بالکل بے خبر، یعنی وہ ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں بے خبر. Nor will these deeds be lost by him، اور نہ ہی اس کے کوئی بھی اعمال گم ہو جائیں گے اللہ کے پاس سے. Whether deeds are righteous or evil، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے. اللہ will award each according to what he or she deserves based on their deeds. اللہ اس کو بدلہ دے گا ان کے اعمال کا جو بھی مطلب جس کے لائق وہ ہوں گے، اچھا یا برا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.